بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ نحو و صرف میں شائقین عربی کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے چونکہ اس کا تعلق علم النحو کی تاریخ اور علم الصرف کی تاریخ سے ہے۔ دورہ صرف و نحو کا جب آغاز میں نے کیا، دوسرے یا تیسرے لیکچر میں نے ایک بات کی کہ نحو کو ایجاد کیا ہے، گرامر کو وضع کیا ہے اہل عرب نے، مسلمانوں نے، اور ان سے پھر سیکھا ہے انگریزوں نے۔ اس کے پیچھے میرا ایک مطالعہ تھا کہ جب مسلمانوں کا عروج تھا تو اہل یورپ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، جہالت تھی اور بدحالی تھی، اور مسلمانوں کی جامعات سے آ کے اہل مغرب علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اس بنا پہ میں نے یہ دعویٰ کیا۔ میرے کمنٹ کرنے والوں میں سے ایک صاحب علم نے مجھے توجہ دلائی کہ آپ کا یہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے کہ اہل مغرب نے عربوں سے سیکھا، گرامر انہوں نے ایجاد کی، آپ لینگویجز کا مزید مطالعہ کریں۔ میں نے مطالعہ شروع کیا تو ان کے اس اعتراض کو ایک لحاظ سے درست پایا جتنا میں مطالعہ کر سکا ہوں۔ جب میں نے ڈاکٹر احسان الحق صاحب، جو میرے استاذ بھی ایک لحاظ سے ہیں، ایک تو لیکچر میں نے ان سے لیے عربی کے، جامعہ کراچی کے صدر شعبہ عربی تھے، ان کی کتاب میری نگاہ سے ان دنوں میں گزری جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ قبل مسیح میں گرامر ایجاد ہو چکی تھی سنسکرت زبان کی، اور اس کے بعد پھر انگریزی گرامر بھی ایجاد ہو چکی تھی۔ تو اس سے مجھے اس بھائی کا اعتراض بجا نظر آیا کہ بالکل انہوں نے درست ہی کہا ہوگا۔ ظاہر ہے میرا مطالعہ تو بہت محدود ہے، آپ کمنٹ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ہم کھوج لگاتے اور مطالعہ کرتے ہیں، خود بھی سیکھتے ہیں اور آپ کو بھی سکھاتے ہیں، کیونکہ لرن اینڈ ٹیچ اس چینل کا نام ہے، سیکھو اور سکھاؤ۔ تو سکھانے والا بھی بیک وقت سیکھ رہا ہوتا ہے اور سکھا بھی رہا ہوتا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ نحو و صرف کا دورہ شروع کر رہے ہیں۔ پہلے صرف و نحو تھا کہ جس کو ہم نے مقدم رکھا صرف کو، تو صرف کی ساری بحث تقریباً ہم نے کر لی۔ کچھ گوشے رہتے ہیں، وہ اہل نظر یا اہل طلب سوال کریں گے تو وہ گوشے بھی واضح ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے جامعیت تو نہیں ہوا کرتی، یہ مختصر طور پہ ہم لے رہے ہیں۔ تو وہ صرف و نحو دورہ تھا، اب ہے دورہ نحو و صرف۔ اب ہم نحو پر زیادہ بحث کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں مفرد کلمہ پر بحث کی تھی کہ وہ ایک لفظ کیا ہے، کیسے بنا ہے، معنی کیا دے رہا ہے، اس کی کتنی شکلیں ہیں اور کن شکلوں میں کن اصولوں کے تحت وہ ڈھلتا اور بدلتا ہے، اس کی کنجوگیشن ہوتی ہے، اس کی تصریف ہوتی ہے، اور اس کی جو فارمیں ہیں وہ چینج ہوتی ہیں اور معنی میں تبدیلی پیدا کرتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے 60 لیکچرز میں الحمدللہ کور کی ہیں۔ آج ہمارا موضوع مرکب ہے کہ ایک لفظ دوسرے لفظ سے مل کے کیا معنی دیتا ہے اور ان کو جوڑنے کے اصول کیا ہیں، اور وہ کون سی نشانیاں ہیں جن سے ان دو لفظوں کا، اسم و فعلوں کا آپس میں رابطہ اور رشتہ معلوم ہو اور اس خاص رشتے کے حساب سے پھر اس کا ترجمہ بھی کیا جائے۔ جیسے انسانوں کی رشتہ داریاں ہیں باہم، تو ان کے مختلف نام ہیں، کوئی ماموں بھانجا ہے، کوئی چچا بھتیجا ہے، کوئی باپ بیٹا ہے، کوئی بیوی خامد ہے۔ اسی طرح لفظوں کے بھی باہمی رشتے ہیں، اور پھر اس رشتے کے حساب سے ان کے نام بھی مختلف رکھے ہیں اہل نحو نے۔ ایک تو یہ ہمارا ٹاپک ہوگا، اور اس پر ہو سکتا ہے کہ 50-60 لیکچرز ہوں، اور ہم مثالیں دے دے کے انشاءاللہ اس کو واضح کریں گے، اور مثالیں بھی ہم کوشش کریں گے قرآن مجید سے ہوں اور احادیث سے ہوں۔ اس طرح ہمارے دو کام ہو جائیں گے، گرامر بھی آ جائے گی اور وہ بہت سارا ذخیرہ الفاظ بھی آ جائے گا، حکمت کی باتیں بھی آ جائیں گی، جس کے لیے ہم یہ گرامر سیکھ رہے ہیں براہ راست قرآن اور حدیث سے۔ اس پہ مطالعہ کر رکھا ہے، ذخیرہ موجود ہے، صرف آپ کے سامنے مرتب کر کے پیش کرنا ہے۔ آج ہم ایک تو عربی علوم کا اور ادبی علوم کا تعارف کریں گے تھوڑا سا۔ نمبر 2، علم النحو کیسے ایجاد ہوئی، اس کی ضرورت کب پڑی، اور ان کو ایجاد کرنے والے، ان کو وضع کرنے والی ہستیاں کون ہیں، اور اس کی ہسٹری تھوڑی سی بیان ہوگی، واضعین نحو و صرف کی، نحات اور صرفیین کی۔
یہ ساری چیزیں آج انشاءاللہ اس مختصر سے لیکچر میں مختصر انداز میں پیش کیا جائے گا۔ ظاہر ہے اس کے لیے ہو سکتا ہے کچھ وقت عام ویڈیو سے زیادہ لگ جائے۔ دیکھیے، علوم ادبیہ یا علوم عربیہ کی تعریف یہ ہے کہ لفظوں کے ذریعے اپنے دل کی بات کو ظاہر کر سکنا، اظہار ما فی الضمیر کے لیے الفاظ کا استعمال۔ ظاہر لفظ بہت اہمیت رکھتا ہے، ہم صرف اشاروں سے اپنا مدعا نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے زبان دی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو یہ جو بیان ہے اللہ نے دیا ہے، اس بیان کی جو مہارتیں ہیں وہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ علوم ادبیہ یا علوم عربیہ کا موضوع الفاظ اور خط ہے۔ جہاں تک خط کا تعلق ہے اس میں آ جاتا ہے کہ اس حرف کو کیسے لکھنا ہے اور حرفوں کو جوڑ کے لفظ کیسے لکھنا ہے۔ یہ خوش خطی کا کورس یا خطاطی کا کورس کہہ لیں، یہ خطاطی کا فن ہے۔ اور قرأت کے اس لفظ کو پڑھنا کیسے ہے، کس منہ کے کس حصے سے کس طرح کی آواز اس حرف اور لفظ کی ادا ہوگی تو اس کا حق ادا ہوگا، اس کو علم قرأت کہتے ہیں، اس کو علم تجوید بھی کہتے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں پہ میری ویڈیوز اس چینل پہ موجود ہیں۔ خوش خطی کورس بھی ہے اور درس تجوید کا کورس بھی موجود ہے۔ جہاں تک تعلق ہے الفاظ کا، تو الفاظ کو تین طرح سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے مفرد، یعنی ایک اکیلا لفظ، دوسرا ہے مرکب، اور تیسرا ہے مفرد اور مرکب دونوں۔ اہل زبان جب مفرد پر بحث کرتے ہیں تو اس کی دو شاخیں بن جاتی ہیں۔ ایک ہے کہ سماع پر موقوف ہو، یعنی اہل زبان نے جس طرح لفظ بول دیا اسی طرح الفبائی ترتیب سے اس کو لکھ دیا اور اس کا معنی درج کر دیا۔ اس کو علم لغت کہتے ہیں، اور اس کے بھی کچھ اصول ہیں، تو وہ بھی آپ تفصیل سے باقی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ میرا آج کا لیکچر علامہ راغب الطباح کی کتاب، جس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے افتخار بلخی صاحب نے اور چھاپا ہے اسلامک پبلیکیشنز والوں نے، لاہور والوں نے، تو اس کو تاریخ افکار علوم اسلامیہ کے نام سے طبع کیا گیا ہے۔ اس کا میں نے مطالعہ کیا ہے اور اسی کا یہ جو نچوڑ ہے اس کے میں نے اشارات لکھے ہیں، پورے جملے یا عبارتیں نہیں، میں نے لیکچر دینے کے لیے نکات آپ کے سامنے یہ وائٹ بورڈ پہ لکھی ہوئے ہیں اپنی سہولت کے لیے، تو اس میں یہ درج ہے۔ ان سب کے حوالے آپ اس کتاب سے دیکھ سکتے ہیں، میں حوالوں کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ اگر مفرد پر بحث ہو تو اس میں دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک سماع ہے اور ایک دلیل و حجت کے ساتھ ہے۔ جب دلیل و حجت کو زیر بحث لایا جائے تو اس علم کو علم تصریف کہتے ہیں یا علم الصرف کہتے ہیں۔ پھر علم الصرف کی آگے بھی شاخ ہے علم اشتقاق، اور اگر مرکب سے بحث کی جائے تو اس میں جو مرکب ہے وہ یا مطلق ہوگا یا موزون ہوگا۔ اگر کلام مطلق ہو یعنی موزون نہ ہو، مطلق عبارت ہو، مطلق جملہ ہو، تو اس میں پھر دو صورتیں ہیں، یا تو اس میں بحث کی جائے گی اسنادی احکام کی، یعنی ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے رشتہ کیا ہے اور اس کے جوڑنے کے خواص کیا ہیں، یعنی اگر ہم ایک لفظ کو پہلے اور دوسرے کو بعد میں لاتے ہیں اور ترتیب اس کی الٹ دیتے ہیں، جملہ اسمیہ کی، جملہ فعلیہ کی، یا کچھ اس پر حروف وغیرہ داخل کر دیتے ہیں، تو اس کے معنی کے اندر کیا خصوصیت پیدا ہوتی ہے، زور اور تاکید پیدا ہوتی ہے، اس پر بحث کرتا ہے جو علم، اس کو علم معانی کہتے ہیں، یعنی خواص ترکیب پر بحث کرنے والا علم۔ اور اگر مرکب الفاظ کے محاسن ترکیب پر بحث کی جائے کہ وہ جب جوڑیں تو خوبصورت لگے، تو اس پر جو علم بحث کرے گا اس کو علم بیان کہتے ہیں۔ اس کے اندر تشبیہات ہیں، کنایے ہیں، استعارے ہیں، ضرب الامثال ہیں، محاورے ہیں، یہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، اس کو علم بیان کہتے ہیں۔ یہ ترکیب کے محاسن پر بحث کرتے ہیں۔ اور اگر کلام موزون ہو، موزون سے مراد ہے کہ ہم وزن ایک وضع کیا جائے، جیسے شعر یا نظم میں فعلن 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 یا فاعلاتن فاعلاتن فعلن فاعلاتن، اس طرح کر کے ایک وزن پر لفظوں کو ترتیب دیا جاتا ہے، تو اس کو موزون مرکب کہتے ہیں جو شاعری اور نظم سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس کی دو شاخیں بنتی ہیں، یا تو وہ اس کے ظاہری شکل پر بحث ہوگی یا پھر اس کے داخلی محاسن پہ بحث ہوگی۔ اگر ظاہری شکل پہ بحث ہوگی
اس میں دو باتیں ہیں کہ یا وہ مجرد وزن پر گفتگو ہوگی کہ یہ اس کا وزن کیا ہونا چاہیے اس شعر کا اور اس کی بحر کیا ہونی چاہیے، تو اس پر جو علم بحث کرتا ہے اس کو علم عروض کہتے ہیں۔ اور جو شعر کے اواخر یا نظم کے اواخر، شعر کے اواخر پہ گفتگو کرتا ہے اس کو علم قوافی کہتے ہیں، یعنی قافیہ اور ردیف، یعنی جو ہر شعر کے آخر میں ایک نظم کے اندر جو لفظ آتا ہے یا تو وہ ہم وزن ہوتا ہے، ہم قافیہ جسے کہتے ہیں، ہم آواز ہوتے ہیں جیسے فنا، بقا، لقا، تو اس کو ہم قافیہ کہتے ہیں، یا پھر بار بار دہرا کے آتا ہے تو اس کو ردیف کہتے ہیں۔ تو اس طرح جو بحث کی جاتی ہے جس علم میں، اس کو علم قوافی کہتے ہیں۔ اور اگر داخلی محاسن پہ بحث ہو، جیسے کہ یہاں محاسن ترکیب پہ بحث ہوئی تھی، تو اس کو علم بدیع کہتے ہیں۔ اس میں بھی ظاہر ہے تشبیہات ہیں، استعارے ہیں اور مسجع اور سجا ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ڈسکس ہوں گی۔ لفظ پر بحث اگر مفرد اور مرکب دونوں حیثیتوں سے ہو تو اس کو علم النحو کہا جاتا ہے۔ علم النحو کے اندر مفرد پر بھی بحث ہوتی ہے، مرکب پر بھی، زیادہ مرکب پہ ہوتی ہے، مفرد پہ کم ہوتی ہے۔ تو یہ 8 علوم ہو گئے، اور 2 یہ ملا کے 10 علوم ادبیہ یا عربیہ کہلاتے ہیں، اور بعض نے اس کو 12 بھی ذکر کیا ہے۔ مزید اس کی شاخیں، نثر پر اگر بحث ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، اور اگر کسی بھی انداز میں اظہار ما فی الضمیر کرنے کا سلیقہ سکھایا جائے، نظم یا نثر، اس پر بحث کی جائے، محاضرہ کہتے ہیں۔ اس طرح کر کے اور بھی شاخیں ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے علم النحو۔ علم النحو کیسے ایجاد ہوئی؟ اس میں کوئی 6-7 واقعات میں نے لکھے ہیں، ان میں سے جس واقعے کو میں تفصیل سے بیان کروں گا وہ یہ ہے نقشہ بنا کے۔ وہ اس طرح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ عجمی لوگ عربی کو غلط بول رہے ہیں، آیات غلط پڑھ رہے ہیں۔ ان کے سامنے ایک صاحب نے عربی عبارت بولی تو وہ غلط بولی، تو اس پر آپ نے کچھ اصول وضع کیے اور ایک رکے پر لکھے، اور رکا ہاتھ میں تھا۔ اس دوران میں حضرت ابو الاسود دوئلی آ گئے، انہوں نے وہ رکو دیکھا اور کہا کہ یہ کیا ہے حضرت آپ کے ہاتھ میں؟ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ کچھ چیزیں میں نے لکھی ہیں، عجمیوں کے خلا ملاز سے زبان بگڑ رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ اس زبان کی حفاظت کی جائے اور عربی زبان کے اندر غلطیوں سے بچا جائے۔ تو دیکھیں، جب بھی ہم کوئی لفظ بولیں تو یا تو اسم ہوتا ہے یا فعل یا حرف۔ اسم وہ ہوتا ہے جو مسمى کو بتائے، جس کا نام رکھا گیا، اور فعل وہ ہوتا ہے جو کام کا مفہوم دے، کام کو بتائے، اور حرف نہ کام کا مفہوم دیتا ہے نہ نام یا اسم کا، البتہ ان دونوں کو جوڑنے کا معنی دیتا ہے، ایک معنی کا فائدہ تو دیتا ہے لیکن وہ نام یا کام نہیں ہوتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید تقسیم کیا کہ اسم جو ہوتا ہے یا اس میں ظاہر ہوتا ہے یا ضمیر یا مبہم۔ ظاہر کے بارے میں ہے کہ نام لیتے ہی اس کا تصور آ جائے اور نام کی جگہ آ جائے، اس کو ضمیر کہتے ہیں جو لفظ۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جس کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو وہ مبہم ہے، اور مبہم کی وجہ سے ہی لوگ فضیلت پاتے ہیں، تو یہ بھی بڑا اہم علم ہے۔ اس پر حضرت ابو الاسود دوئلی علیہ رحمہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رکا دیا اور ان کو تھماتے ہوئے کہا انحو علی ھذا النحو، ابو الاسود اس طریقے پر آپ آگے اس علم کو بڑھائیے اور چلتے جائیے۔ پھر حضرت ابو الاسود دوئلی نے اس پر عطف، تعجب، صفت، استفہام اور ان و اخوات کا حروف مشبہ بالفعل کا اضافہ فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کے دکھایا جی میں نے اس کے اندر یہ فصول اور یہ چیپٹر ابواب مزید کیے ہیں۔ تو حضرت علی نے اس کو دیکھا، فرمایا کہ یہ جو ان و اخوات آپ نے 5 لکھیں، چھٹا لاکنہ بھی داخل کر دو، یہ بھی حرف مشبہ بالفعل ہے۔ جب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیش ہوتا نحو کا یہ علم جو انہوں نے کام کیا ہوتا تو اس کی تحسین کرتے حضرت علی، ابو الاسود کو شاباش دیتے، اور یہ تبصرہ کیا ایک دفعہ کہ ما احسن ھذا النحو الذی قد نحوت، کہ اے ابو الاسود آپ نے یہ جو طریقہ اختیار کیا یہ کتنا پیارا طریقہ ہے، کتنا اچھا ہے جو آپ نے آگے بڑھایا ہے کام کو۔ تو یہیں سے پھر اس کا نام نحو پڑ گیا۔